اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کو بھلایا تو اللہ سزا کیا دے گا؟ اللہ سزا یہ دے گا تمہیں اپنی ڈال دے گا، تم اپنے مسائل سے نکل نہیں پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو امت کو یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے امور کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، بھلائے گا نہیں تمہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر موقع پر، ہر قدم پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آنکھوں سے نظر آئے گی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ آج ظاہری امور پر مسلمانوں کی نگاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی کے لیے، اللہ کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد کا جو سبب بتایا تھا، آج امت نے وہ بھلا دیا۔ کہا ان لوگوں جیسے نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنی ڈال دی، اپنے معاملات ان سے سیدھے نہیں ہو پا رہے، اور جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کے معاملات کی حفاظت کی، اللہ کے احکام کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے امور کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آگے فرمایا دیکھو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، زندگی تمہارے سامنے، جنتی اور جہنمی وہ برابر نہیں ہیں۔ جنتیوں کے عمل کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، اللہ کے امور کو سامنے رکھتے ہیں، سال گزرا تو حساب لگاتے ہیں، زندگی کا ایک سال گزر گیا، ایک دن گزرا تو ایک دن پر وہ پورا محاسبہ کرتے ہیں، پورا دن گزرا کیا کھویا کیا پایا۔ دکاندار صبح سے لے کر شام تک وہ دکانداری کرتا ہے اور شام کو پیسے گنتا ہے، تو مومن ہمیشہ اس بات کا حساب لگاتا ہے نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کھاتے میں آ گئے۔ کہ دیکھو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِساب، آج تو عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر میں نے اپنے آپ کو ایسے محسوس کیا کہ میں جنت میں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں۔ آکل من ثمارہا واشرب من انہارہا واعانق ابکارہا، کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، جنت کے باغات سے پھلوں سے کھا پی رہا ہوں، اس کی نہروں سے، شراب دودھ کی نہروں سے پی رہا ہوں، اور وہاں جو اللہ نے مجھے حوریں دی ان کے ساتھ میں معانقہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہوں۔ پھر میں اپنے آپ کو جہنم میں لے گیا تمثیل کے طور پر، اشرب آکل من زقومہا واشرب من صدیدہا واعالج سلاسلہا واغلالہا، میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں جہنم میں ہوں، اور میں وہاں سے شجر زقوم کھا رہا ہوں، تھور کا درخت کھا رہا ہوں، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک قطرہ دنیا میں نچوڑ دیا جائے ساری دنیا کو برباد کر کے رکھ دے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں زقوم کھا رہا ہوں، شجر زقوم کھا رہا ہوں، اور مجھے جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون اور پیپ پلائی جا رہی ہے، اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میرے گلے میں توق ہے۔ تو اس وقت میں اپنے آپ سے جہنم میں اپنے نفس سے پوچھتا ہوں اَيَّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ، اے میرے نفس بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو نفس جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں ان ارد الی الدنیا فاعمل صالحا، میرا نفس مجھے کہتا ہے مجھے جہنم سے نکلنا ہے، مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور میں وہاں جا کے اچھے اچھے عمل کروں، تو پھر میں واپس اپنی دنیا میں، خیالات کی دنیا سے نکل کر
اپنے آپ سے کہتا ہوں اے میرے نفس اگر جہنم میں جا کر تو نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹاؤ اور میں عمل کرنا چاہتا ہوں، انت فی امنیہ فعملی، اے میرے نفس تو جہنم میں جا کے تو نے چیخنا چلانا ہے مجھے واپس لوٹاؤ، تمنا جو تو کرتی ہے آج دنیا میں، تو وہ جو تمنا کرنا چاہتی تھی جہنم میں جا کر، اس تمنا میں اس وقت تو دنیا میں موجود ہے، تو نے اس وقت لوٹ کے جو عمل کرنے ہیں فعملی، اب عمل کر لے تاکہ وہاں جا کے تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑے، وہاں سے تو واپس نکل نہیں پائے گی۔ جو تیری خواہش ہے اس وقت دنیا میں، تو اپنی خواہش میں تو یہی مطالبہ کر رہی ہے تو یہ دنیا میں لوٹایا جائے، تو اس وقت تو دنیا میں ہے فعملی، تو عمل کر لے تاکہ جنت کی بہاروں میں تو چلی جائے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے انسان پر یہ واجب ہے، جس طرح بندہ اپنے پارٹنر سے پورا حساب لیتا ہے کہ اس نے کیا کمایا، میرے پیسے میں سے خود پیسہ لے تو نہیں گیا، جو اس نے لباس پہنا میرے پیسوں کا تو نہیں ہے، جو یہ کھا پی رہا ہے میرے پیسے تو نہیں کھا رہا۔ کہتے جس سے انسان اپنے پارٹنر کی، اپنے شریک اور حصہ دار کی پوری نگرانی کرتا ہے، اس سے زیادہ واجب اس مسلمان پر کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میرا نفس مجھے کہیں دھوکے میں تو نہیں لے کے جا رہا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔